مقالہ قراءت کیجیے لیکن انتہائی اختصار کے ساتھ. تو ظاہر ہے مقالے اگر پورا مقالہ پڑھا جائے تو ذرا تفصیلی ہو جائے گا، اس لیے مقالے کے بعض اہم پیراگراف انشاءاللہ آپ کی خدمت میں قرائت کروں گا. اس سے پہلے تنبیہ کے طور پر حضرت فرماتے ہیں کہ علماء باقی ہیں جب تک یہ دہر یہ زمانہ باقی ہے. آج اس حدیث کی عملی تفسیر ہم اور آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں. 102 سال کے بعد سرکار بحر العلوم حضرت آیت اللہ سید نثار حسین موسوی کی یاد میں ان کی حیات، شخصیت اور کارناموں پر مشتمل اس عظیم الشان سیمینار کا انعقاد اس بات کی دلیل ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ علماء باقی ہیں، علماء زندہ رہتے ہیں. اس لیے کہ انسان مرتا ہے، انسان کا کردار نہیں مرتا. انسان مرتا ہے، انسان کے کارنامے نہیں مرتے. شخص مرتا ہے، انسان کی شخصیت زندہ رہتی ہے. سرکار بحر العلوم منفرد شخصیت کے حامل تھے. میرے مضمون کا عنوان ہے سرکار بحر العلوم کی علمی شخصیت. ظاہر ہے بہت جلدی میں یہ مقالہ لکھا گیا اور اس موضوع کے اوپر تفصیل سے روشنی ڈالی جا سکتی تھی. ناچیز نے بعض عناوین کے تحت آپ کی شخصیت کو علمی شخصیت کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے. تمہید کے بعد سرکار بحر العلوم حسام الاسلام آیت اللہ سید نثار حسین موسوی علی اللہ مقامہ اپنے مذہبی خدمات اور علمی کارناموں کی وجہ سے علمی اور مذہبی حلقے میں خاص شخصیت کے حامل تھے. راقم نے آپ کا درخشاں عہد ترک نہیں کیا اور نہ ہی آپ کے متعلق اتنا پڑھا اور سنا ہے کہ آپ کی ہمہ جہت شخصیت پر بھرپور روشنی ڈالی جا سکے. لیکن آپ کے علمی کارناموں اور باقیات الصالحات کی روشنی میں وثوق سے اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ آپ اپنے دور کے علمی و مذہبی حلقے میں منفرد شخصیت کے مالک تھے. سرکار بحر العلوم کی شخصیت میں ایک تنوع تھا اور اسی تنوع نے جہاں عوام الناس کو بے پناہ متاثر کیا، وہیں سلاطین وقت بھی آپ کی علمی و سماجی شخصیت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے. آپ قوم و ملت کے مذہبی رہنما بھی تھے اور سماجی کارکن بھی. آپ بہترین مؤلف و محقق تھے اور برجستہ ادیب و شاعر بھی. آپ ایک بلند مرتبت عالم بھی تھے اور ایک عملی انسان بھی. عام طور پر ذی علم انسان علم کی وسعتوں میں اتنا گم ہو جاتا ہے کہ خارجی دنیا سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح جن افراد میں قوت عمل زیادہ ہوتی ہے ان کی حصول علم کی صلاحیتوں کا مکمل ارتقاء نہیں ہو پاتا. ایسے افراد بہت کم ملیں گے جن کا علم عمل پر یا جن کا عمل علم پر اثر انداز نہ ہوا ہو. علم اور عمل کا ایک جگہ جمع ہو جانا شخصیت کے متوازن ہونے کی دلیل ہے اور یہی توازن سرکار بحر العلوم کی شخصیت کی امتیازی خصوصیت اور خاصیت تھی. آپ نے جہاں اپنے اعلیٰ علم کے ذریعے قوم و ملت کی علمی و معنوی تشنگی کو دور کیا، وہیں عملی میدان میں قدم رکھ کر لوگوں کی دنیاوی اور جسمانی ضرورتوں کو بھی پورا کیا. ظاہر ہے آپ کی شخصیت گوناگون خصوصیات کی حامل تھی اور ہر خصوصیت پر تفصیل سے روشنی ڈالی جا سکتی ہے، لیکن سر دست اس مضمون کا عنوان علمی شخصیت ہے جسے یہاں بعض عناوین کے تحت پیش کیا جا رہا ہے. سب سے پہلا ذیلی جو سرخی سب سے پہلی ہے وہ ہے القاب و خطابات. انسان کی شخصیت صرف اس کے خاص نام سے ہی نہیں بلکہ اس کی کنیت، لقب اور تخلص اور خطاب کے ذریعے بھی پہچانی جاتی ہے. اسی لیے خطابات اور القاب کی اپنی ایک اہمیت ہے. یہ القاب شخصیت و کردار کا آئینہ ہوتے ہیں.
عام طور سے شخصیت میں موجود خوبیوں اور اچھائیوں بلکہ امتیازات و خصوصیات کو اجاگر کرنے کے لیے القاب و خطابات دیے جاتے ہیں تاکہ دوسروں کے لیے صاحب لقب کی شخصیت میں موجود خوبیاں واضح ہو سکیں۔ آیت اللہ سید نثار حسین طابہ سرا کی زندگی میں آپ کو بہت سے ایسے خطابات دیے گئے جن سے آپ کی شخصیت میں موجود دیگر خصوصیات و امتیازات کے علاوہ علمی لیاقت و صلاحیت پوری طرح واضح و آشکار ہوتی ہے۔ جو القاب دیے گئے ان میں سب سے پہلے عمدۃ العلماء ہے۔ ناچیز نے تفصیل لکھی چونکہ وقت کم ہے لہذا صرف اشارہ۔ سب سے پہلا لقب عمدۃ العلماء، اس کے بعد بحر العلوم، ظاہر ہے علماء علوم یہ سب علمی شخصیت کو آشکار کرنے کے لیے ایک اہم لقب ہے حسام الاسلام۔ یہ لقب بھی ناصر الدین شاہ نے سفر خراسان میں دیا تھا۔ اس لقب یا خطاب کے تناظر میں آپ کی ان مذہبی سرگرمیوں کی جھلکیاں دیکھی جا سکتی ہیں جو آپ نے مذہب حقہ کے دفاع میں انجام دی تھیں۔ مناظروں کے دوران آپ نے جس طرح مخالفین کو زیر کیا ہے اس کے پیش نظر یہ خطاب آپ کی شخصیت کے لیے بہت مناسب معلوم ہوتا ہے۔ دوسری ذیلی سرخی ہے قلمی کارنامے۔ سرکار بحر العلوم کی علمی شخصیت کو پہچاننے کا ایک اہم ذریعہ آپ کی کتابیں ہیں۔ آپ جہاں ایک بہترین طبیب، برجستہ شاعر اور عالم باعمل تھے وہیں صریح القلم مصنف و محقق بھی تھے۔ آپ کو ابتدائی سے لکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا، اسی لیے قلم کی روانی اور فکر کی جولانی نے جس موضوع کو اختیار کیا صفحہ قرطاس پر سیاہ لکیریں ابھرنے لگیں۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار بحر العلوم کے نگارشات میں موضوعات کا تنوع پوری طرح نمایاں نظر آتا ہے۔ آپ نے تھوڑا ہی صحیح مگر اچھے خاصے دینی موضوعات پر کام کیا ہے، فقہ و اصول ہو، حدیث ہو یا علم رجال و درایت، اخلاقیات ہوں یا سیرت و تاریخ، کلام و مناظرہ ہو یا منطق و فلسفہ، صرف و نحو ہو یا حیات و ہندسہ، ادیو اوراد ہوں یا طب، ہر موضوع اور ہر فن پر آپ کے قلمی جواہر پارے ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں۔ اٹھائے کچھ ورق لالا نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف پھیلی ہوئی ہے داستاں میری۔ افسوس یہ ہے کہ آپ کے تمام قلمی جواہر پارے محفوظ نہیں رہ سکے، جو دستیاب ہوئے ہیں الحمدللہ ان پر وسیع کام ہو رہا ہے اور مستقبل قریب میں بہت سی کتابوں کے منظر عام پر آنے کی امید ہے۔ تیسری سرخی جو علمی شخصیت کو واضح کرتی ہے وہ ہے تلامذہ کی تربیت۔ کسی کی علمی شخصیت کو پہچاننے کا ایک اہم ذریعہ خود اس شخصیت کے وہ تلامذہ ہیں جو اپنے وسیع خدمات کے ذریعے اپنے استاد کی علمی شخصیت کو آشکار کرتے ہیں۔ سرکار بحر العلوم کے تلامذہ کا سرسری جائزہ بھی لیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے شاگردوں کی علمی و دینی تربیت فرمائی ہے۔ آپ کے تلامذہ کی فہرست کافی طویل ہے۔ لکھنؤ کے قیام کے دوران آپ خود حصول علم میں مشغول تھے، طلاب علوم دینیا کو درس دیتے تھے۔ اس تناظر میں آپ کے تلامذہ کی صحیح تعداد کا اندازہ لگانا مشکل ہی نہیں محال نظر آتا ہے۔ بعض تذکرہ نگاروں نے آپ کے چند تلامذہ کے نام لکھے ہیں جو تذکرے کی کتابوں میں دیکھ لیے۔ یہ بات پیش نظر اختتامیہ چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، یہ بات پیش نظر رہے کہ اس عنوان کے تحت مزید تفصیل سے لکھا جا سکتا ہے اور مذکورہ ذیلی عناوین پر بھی سیر حاصل بحث کی جا سکتی ہے، لیکن اس مختصر سے مضمون اور قلیل وقت میں اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے۔ انشاءاللہ مرکز احیاء آثار علماء بہار کے ذریعے آپ کی شخصیت کے دیگر اہم ترین پہلوؤں سے قوم و ملت کو آشنا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آخر میں 4 مصروں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ شاخ تازہ کے گلابوں کی طرح زندہ ہیں، جاگتی آنکھوں کے خوابوں کی طرح زندہ ہیں، موت بھی مار نہیں سکتی قلم کاروں کو، موت بھی مار نہیں سکتی قلم کاروں کو، سب کتابوں میں کتابوں کی طرح زندہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔